ہوگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ کربلا کو یاد کر لینا، اس وقت تخت و تاج والے یہی سمجھے تھے کہ حسین اعظم کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں گے، مار دیں گے، اور آئے بھی کربلا میں بڑی بڑی ساز و سامان ہتھیار لے کر کے، اور 82 بھوکے اور پیاسے لوگوں کے اوپر 22,000 کا لشکر لے آیا تم ظالموں نے، اور پھر ان کے بچوں کو کاٹ دیا، گھوڑے دوڑا دیے، اور پھر یہ سمجھا کہ اب سب سکون سے سوئیں گے۔ ان 22,000 میں سے ایک آدمی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ 3 سال کے اندر ان سب کی ایسی ایسی موت آئی کہ کتابیں اٹھا کر کے پڑھو۔ یزید کو ایسی بیماری لگی تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا، سڑ گیا تھا، اور کس حال میں موت ہوئی، رات بھر رقاصہ شراب کی حالت میں سو رہا تھا، ڈانس کرنے والی ڈانس کرتی رہی، اسی حالت میں مر گیا۔ آج تک قبر بھی نہیں ملی۔ کس کو پتہ ہے؟ تخت و تاج والے آج گٹر اور نالیوں کے نظر ہو گئے۔ وہ عبید اللہ بن زیاد کہاں گیا جو گورنر بن کر کے آیا تھا؟ ہانی بن عروہ، مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس پر پھانسی دے کر کے لٹکایا تھا، کہاں چلا گیا؟ لیکن آج بھی جاؤ کربلا کی میدان میں مسلم بن عقیل کا سنہری مزار بھی نظر آئے گا، ہانی بن عروہ کا بھی مزار چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ عبید اللہ بن زیاد کے جسم کو تو کتے کھا چکے تھے، اس کے مرنے کے بعد مختار ثقفی نے اس کے جسم کو کتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ شمر ذی الجوشن کہاں گیا جس نے حسین اعظم کی گردن کو الگ کیا تھا؟ تاریخ سب گواہ ہے، اور تاریخ پلٹتی رہے گی، آتی رہے گی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ دن ہم بار بار پلٹاتے رہیں گے۔ ایک جگہ کربلا ہوتا رہے گا اور دوسری طرف یزید ناچتے رہیں گے، اور جب جب یزید ناچے گا حسین کو اللہ پیدا کرے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ خون مسلم رائے گا نہیں جائے گا۔ جہاں بھی نہتے اور بے قصور مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ہر قطرے کی قسم اسلام رنگ لائے گا انشاءاللہ العزیز، اسلام رنگ لائے گا۔ جس چیز سے تم خوف کھا کر بھاگ رہے ہو وہ تمہارے گھروں میں نظر آئے گا۔ جس قرآن عظیم کی توہین کرنے کی تم بات کر رہے ہو اور جہاں جلانے کی بات کر رہے ہو، ایک دن آئے گا تمہارے بچے بھی الحمدللہ پڑھ رہے ہوں گے، قرآن عظیم تمہاری زبانوں پر بھی گونجے گا۔ اس لیے کہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ یہ رب تعالیٰ کا دستور بھی ہے، قدرت کا قانون بھی ہے۔ جب وہ اپنے حرم کعبہ کی حفاظت بھی کرانا چاہے تو بت پرستوں سے بھی حفاظت کراتا ہے، ان کے دلوں میں بھی ایمان پیوست فرماتا ہے۔ آج ان حالات سے اب جو ہماری ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں کی، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہر ایک مسلمان بچے کا حق ہے، بلکہ ہندوستان میں ہونے کے اعتبار سے، آزاد ملک میں ہونے کے اعتبار سے ہمیں آزادی نے اتنا پاور اور اتنا اختیار ضرور دیا ہے کہ ظلم کو دیکھنے کے بعد آواز بلند کریں۔ کسی نے پابندی تو نہیں لگائی، فریڈم آف ایکسپریشن میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں، اور ہم قتل و غارت کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہیپوکریسی اور یہ ڈبل پالیسی ان کی 1000 چلنے دو۔ جس کو شاعر نے کہا تھا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ بات ہے کہ ہماری آہ بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہماری آہ ان کو تکلیف دے کیوں ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ ان کی آہ بھی بڑی ڈینجر ہوتی ہے، کہ آسمانوں کو ہلا دیتی ہے اور زمینوں کو بھی ہلا دیتی ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، آپ اس طرح کی خاموشی اور اس طرح کی بزدلی اور ایسے جو حالات آپ اپنے آپ کے لیے موضوع سمجھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہیں۔ علماء ربانیین، مشائخ اہل سنت، سب کی آج دوہری ذمہ داریاں آ چکی ہیں۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب عطا کیا ہے، اس منصب کا بھی حق ادا کریں۔ یہ روز بروز کی گستاخیاں، یہ روز بروز کی توہین آمیزیاں، آخر ایک دن آئے گا جب یہ چنگاریاں تمہارے گھروں کو بھی جلائیں گی۔ عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ بغل کی جھوپڑی پر اگر آگ لگی ہے تو وہ چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلائیں گے، تمہارے بھی بستر اور تمہارے بھی ساز و سامان خاکستر کریں گی۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ مجھے آج سمجھ میں نہیں آتی بات، وہ حقوق انسانی کی تنظیمیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ وہ این جی اوز جو کتوں کے لیے لڑتی ہیں، وہ این جی اوز کہاں چلی جاتی ہیں جو ایک ہتھنی کا بچہ مر گیا تھا تو پورا واویلا مچایا؟ تمہارے نزدیک ایک جانور مر جائے تو پوری تنظیمیں آ جاتی ہیں، این جی اوز۔ ایک انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، ایک انسان کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے مار کر کے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، اور اس کو اتنا ہی نہیں کہ چھپا کے ختم کر دیا گیا، اس کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے۔ یہ خاک این جی او تنظیمیں چلاتے ہیں لوگ، ان کو پتہ ہے کہ ان کو مرنے دیا جائے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اے مسلمانوں، تمہارا کوئی سہارا نہیں، ابھی کوئی آسرا نہیں۔ جو تم جے جے کرتے ہوئے گھوم رہے تھے اب تک، سمجھ جاؤ آج اس کی گود میں چند دن بیٹھے، اس کی گود میں چند دن بیٹھے، اور تم نے جن جن کو مسیحا سمجھا یہ سب کے سب تمہارے لیے ظالم ہی ثابت ہوئے۔ آج تک تمہارے حقوق پر بات کرنے والی کوئی پارٹی تک نہیں نظر آتی۔ اسی لیے اپنی قیادت کو سمجھو۔ آج بھی اگر نہیں سمجھو گے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔